بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت یزید انصاری صحابیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ جل شانہ نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پہ ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں رہتی ہے، پردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں رہتی ہے، مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں، جیسے کہ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، حج پہ حج کرتے رہتے ہیں، ان سب سے بڑھ کے جہاد بھی کرتے ہیں۔ اور جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو عام عورتیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے کپڑا بنتی ہیں، ان کے بچوں کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سنی؟ صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسماء کی طرف متوجہ ہوئی اور ارشاد فرمایا، غور سے سن لو اور سمجھ لو، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پہ عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ عورتوں کے اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑی بات ہے اور یہ ثواب کا کام ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سب بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں تو لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کے لیے زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا، اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہی ہو جائے، ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو اور ایک وہ عورت جو کہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔